عشرہ اخیرہ ہے رمضان شریف کا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ایک خاص عمل اعتکاف ہے۔ سب حضرات کو پتہ ہے یہ 20 رمضان شریف گزر کے 21ویں شب آئے گی تو مغرب سے پہلے پھر اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، مگر تیاری تو ابھی سے کرنی ہے چونکہ ابھی تقریباً 9 دن 10 دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا۔ عاشقوں کے لیے، امت کے لیے یہ اہم بات عرض کرتا ہوں، عشرہ اخیرہ کا خاص اہتمام میرے محبوب، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا فرماتے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو جس طرح رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں پہ فضیلت ہے، اسی طرح آخری عشرے کو رمضان شریف کے پہلے دونوں عشروں پہ فضیلت ہے۔ جس طرح رمضان شریف سارے مہینوں کا سردار ہے، اس طرح آخری 10 دن، آخری عشرہ رمضان کے پہلے 20 دنوں کا بھی سردار ہے۔ اتنے اہم دن ہوتے ہیں وہ۔ لیلۃ القدر اسی رات میں عام طور پہ ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنا اہتمام عشرہ اخیرہ میں مجاہدے کا، مشقت کا، عبادت کا فرماتے، باقی دنوں سے بہت زیادہ ہوتا۔ اعتکاف آخری عشرے کے اعمال میں ایک اہم عمل ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر، سب سے منقطع ہو کر بس اللہ جل شانہ سے لو لگانا، ان کے در پہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا، سب سے الگ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ جل شانہ کے ذکر و فکر میں مشغول ہونا ہے۔ یہ خواص کا، بلکہ اخص الخواص کا خاص عمل ہے، خاص عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص طور پہ اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں سب سے یکسو ہو کر، الگ ہو کر، تنہائی میں اللہ جل شانہ کی عبادت اور ذکر و فکر کا بڑا بے تابانہ جذبہ تھا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے رہے۔ یہ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا پہلا اعتکاف تھا غار حرا میں۔ اس اعتکاف ہی میں اللہ جل شانہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں اللہ جل شانہ کے حامل وحی فرشتے، سارے فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کا آخری عشرہ اور شب قدر تھی جب قرآن پاک نازل ہوا۔ اس اعتبار سے بھی رمضان شریف کے اس آخری عشرے کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے۔ یہ آخری عشرہ تو ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے۔ مستورات بھی گھروں میں اعتکاف، گھر میں عام طور پہ نماز کی جگہ بنا رکھی ہوتی ہے، گھر میں ایک کمرہ نماز کا یا ایک حصہ نماز کے لیے ہوتا ہے، بس وہ جو نماز کی جگہ گھر میں بنائی تھی اسی میں اعتکاف کی ترتیب مستورات بنا لیں گے، اور مرد حضرات محلے کی مسجد میں اعتکاف کر لیں گے۔ روح کی تربیت اور ترقی اور نفسانی قوتوں پر روح کو غالب کرنے کے لیے پورے رمضان شریف کے مہینے کے روزے ساری امت پہ فرض کیے گئے۔ یہ اپنے باطن میں، اپنے اندر فرشتوں والی خوبیاں اور صفات پیدا کرنا اور حیوانی جذبات کو اندر سے نکالنا تھا۔ اس کے لیے اتنا مجاہدہ، اتنا ہر مسلمان کے لیے تو لازم تھا۔ اس پورے محترم مقدس مہینے میں اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کھانا نہ پینا، اپنی خواہشوں سے رکے رہنا، رات کو تراویح کا اہتمام کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بلکہ لعیانی چیزوں، فضول باتوں سے بھی اپنے کو دور رکھنا، پورے رمضان کی یہ احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، یہ تو سبھی کے لیے ضروری تھی۔ مگر اللہ جل شانہ کا اور قرب حاصل ہو اور ترقی نصیب ہو، ملأ اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا ہو، اس کے لیے اعتکاف کو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس اعتکاف میں اللہ کے بندے سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر اپنے مالک اور مولا کے آستانے پر گویا اپنے رب کے قدموں پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، اپنے رب کے قدموں میں جا گرتے ہیں، اپنے رب ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا دھیان رہتا ہے، اپنے
رب کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ساری امت مسلمہ کے لیے عافیت اور سلامتی، ساری انسانیت کی ہدایت مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے رحیم اور کریم مالک سے رحمت اور بخشش مانگتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کا قرب چاہتے ہیں۔ اسی حال میں اللہ کی ان بندیوں کے دن گزرتے ہیں، اسی حال میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کسی بندے کی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ہر سال رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے آخری عشرے کا اعتکاف جب فرماتے تو غلاموں کو تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک مرتبہ یہ ہوا، ایک سال کوئی سفر تھا، سفر کی وجہ سے آپ علیہ السلام آخری عشرے میں سفر درپیش ہوا، واپسی میں تاخیر ہوئی تو اعتکاف نہ فرما سکے۔ جس طرح سنن نسائی شریف، سنن ابی داؤد شریف میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس عشرہ اخیرہ میں واپسی نہ ہو سکی، اعتکاف نہ ہو سکا سفر کی وجہ سے، تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، گویا اس اعتکاف کو بھی قضا فرمایا۔ بلکہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہوئے جس برس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کی ترتیب کا اشارہ ہو چکا تھا، صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جس برس اپنے رب سے ملاقات کو پسند فرمایا اور وصال فرمایا، اس سال جو رمضان شریف آیا اس میں بھی 20 دن کا اعتکاف مستقل فرمایا۔ یہ 20 دن کا اعتکاف اس وجہ سے تھا کہ آپ کو چونکہ اشارہ مل چکا تھا ان قریب رب سے ملاقات کے لیے بلایا جائے گا، اس لیے اعتکاف جیسے اعمال کا شغف بڑھ جانا بالکل قدرتی بات تھی۔ وعدہ وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد، جب ملاقات کا وعدہ قریب ہو تو پھر محبت کی ملاقات کی آگ بھی تیز ہو جاتی۔ جیسے آپ حضرات کی علم میں ہے جب مدینہ منورہ قریب ہوتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ تشریف لے گئے، اب واپسی ہے، جب مدینہ پاک قریب آتا تو سواری کی رفتار ذرا تیز فرما دیتے، اور مدینہ پاک کی حاضری اور تشریف آوری اور شوق میں اظہار اس بات کا تھا کہ مدینہ منورہ جو محبوب شہر قریب آ رہا ہے تو پھر رفتار بھی ذرا تیز ہو جاتی۔ چنانچہ ادھر بھی عشرہ اخیرہ کا اعتکاف میرے حبیب، میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبتوں میں ہے۔